بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فیصل بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل تاریخ کی دنیا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں، اس سے ہماری ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ تو دوستوں، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس جگہ کے متعلق میں آپ سے نالج شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ خیرپور شہر صوبہ سندھ کا ایک کوٹ ڈیجی کا قلعہ ہے۔ کوٹ ڈیجی کے آثار قدیمہ قومی شاہراہ کے کنارے خیرپور شہر سے جنوب کی طرف 15 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک چٹان پر واقع ہے، 600 فٹ لمبی، شمالاً جنوباً 400 فٹ چوڑی ڈھیری ہے جو ارد گرد کی زمین سے 40 فٹ اونچی ہے۔ اس مدفون شہر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ قلعے کے اندر ہے جس میں حکمران طبقات رہتے ہوں گے، دوسرا حصہ قلعے کے باہر ہے جس میں دستکار لوگ رہتے ہوں گے جو اپنے وقت میں غلاموں کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ لوگ اجتماعی طور پر ایک سماجی طبقے کمی مکین کا درجہ رکھتے تھے اور حکمران طبقہ اجتماعی طور پر ان پر مالکانہ حقوق رکھتا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ غلام مالکان فرداً بھی سارے دولت مند ہوں، ان میں سے کئی افراد غریب بھی ہو سکتے تھے لیکن آزاد شہری ضرور تھے۔ ان غریب آزاد شہریوں کو غلاموں پر اتنی ہی مالکانہ حیثیت حاصل تھی جتنی امراء کو، اور یہ غریب آزاد شہری اگر ان کے استحصال میں شریک نہیں تھے تو بھی ان کو محکوم رکھنے کے لیے اپنی طاقت حکمرانوں کے پلڑے میں ڈال دیتے تھے، اور یہ مقصد نسلی، قبائل اور گروہی بنیادوں پر حاصل کیا جاتا تھا۔ لہذا قدیم پاکستان کے کمی مکمل طور پر غلام تھے اور ان کے ارد گرد ذات پات کی دیواریں چن دی گئی تھیں جن میں وہ سسک کر جیتے تھے۔ کوٹ ڈیجی کی کھدائی میں آبادی کی کل 16 سطحیں ملی ہیں۔ سب سے اوپر کی 3 سطحیں وادی سندھ کی نمائندہ ہیں، جبکہ 4 سطح سے لے کے 16 تک جو سب سے نیچے ہیں قبل از سندھ تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ اس قدیم دور میں ایک قلعہ بھی ملا ہے جس میں طویل عرصے تک ایک منظم عمدگی سے ترتیب دیا ہوا شہر آباد رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب کے وجود میں آنے سے صدیوں پہلے نہایت دولت مند اور ترقی یافتہ لوگ یہاں رہتے تھے۔ ان کے مکانات منظم تھے جن کی بنیادیں پتھر کی اور دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ برتن جو تھے وہ چاک پر بنتے تھے۔ ان کی حجری اوزار نہایت ترقی یافتہ تھے جن میں نیزوں کی انائیاں، برچھے، چھوٹے استرے اور کھرچنے وغیرہ شامل ہیں۔ ایک بیل کی سفالی مورتی بھی ملی ہے۔ اس قلعے کے لوگ طویل عرصے قلعے پر قابض رہے ہیں، یعنی لگ بھگ 700 سال، کیونکہ اس جگہ عمارتیں بھی ملی ہیں۔ عمارتیں کے ملبے کی 13 سطحیں ملی ہیں جن میں سے کم از کم 11 یا 12 مرتبہ آبادی رہی ہے۔ شہر کا وہ حصہ جو قلعے سے باہر ہے اس میں 5 مرتبہ آبادی رہی ہے اور آبادی کم گنجان بھی رہی ہے۔ اس قلعے کی دیوار میں حفاظتی برج بھی ہیں۔ اس کی بنیاد میں پتھر اور اوپر کی چنائی میں کچی اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ تیسری سطح کے نیچے اور چوتھی سطح کے اوپر، یعنی وادی سندھ کی تہذیب کے آنلے اور اس سے پہلے کے زمانے کے درمیان شدید آتش زنی کے آثار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قدیم اور جدید مادی ثقافت میں زبردست فرق ہے۔ اس سے ڈاکٹر ایف اے خان نے اور ان کی طرح دیگر ماہرین نے بھی یہی خیال ظاہر کیا کہ نئے آنے والوں میں جو قدیم شہر کو جلا کر تخت و تاراج کیا، اس کے ثبوت میں مرکز
مرکزی نقطہ یہ ہے کہ یہاں لوگ باریک دیوار کے نفیس برتن بناتے تھے، جبکہ نئے لوگ موٹی دیوار کے برتن بناتے تھے۔ پرانے دور میں کم جگہ میں زیادہ برتن اور نہایت عمدہ معیار کے ملے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ امیر لوگ تھے اور ان کی صنعت و حرفت بہت ترقی یافتہ تھی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم دور میں سب سے نچلی سطح سے 16 سے 4 تک بار بار راکھ اور جلی ہوئی لکڑی کے کوئلے کی سطح ملی ہیں، لیکن ظرف سازی کی ٹیکنیک، اس کا اسلوب اور معیار ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے، یعنی قدیم ظرف ہمیشہ باریک، نفیس اور ہلکے رہے ہیں۔ صرف قدیم دور کے اختتام پر ایسا ہوتا ہے کہ ظرف سازی میں بنیادی تبدیلی آئی۔ یہ سارے شواہد اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کوٹ دیجی ثقافت زوال آمادہ سماج اور غلامانہ سماج کے دور کی غلام داد ثقافت تھی۔ اس میں اکثر غلامی کی بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں جو مالکان کے شہر کو تباہ و برباد کرتے تھے، اور ہر بار غلاموں کو شکست ہوتی تھی۔ آخر چوتھی سطح کے زمانے میں پرانے غلام مالکان کو شکست ہوئی اور دیہاتوں سے آ کر حملہ آوروں نے ہونے والے زرعی غلام ان کے شہروں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ ان مالکان کو عصر نو تعمیر کر کے خود ان میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور نیا سیاسی اقتدار قائم کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں قدیم پاکستان طول و عرض میں ایک ریاست وجود میں آتی ہے، جسے وادی سندھ کی تہذیب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ غلام دار ریاست ایک خونی انقلاب کے ذریعے وجود میں آئی تھی، جس میں چھوٹے چھوٹے کسان سلطنتیں ایک وسیع سلطنت میں ضم ہو جاتی ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے مغربی مورخین وادی سندھ کی تہذیب کو اچانک جوبن پر آنے، یعنی سڈن فلاورنگ دا انڈس سویلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کا اچانک وجود میں آنا کسی مادی اسباب کے ممکن نہیں ہے، بلکہ سماجی انقلاب تھا۔ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے غلام دارانہ سماج کو خون ریز طبقاتی جدل کے بعد کم ایک عظیم تر معاشی، سیاسی اور سماجی وحدت میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس انقلاب کی حرکی قوت کسان اور دستکار کمی تھے، جو پھر خود غلام مالکان اور اونچی ذات کے حکمرانوں میں تبدیل ہوئے۔ اس جنگ میں بہت سے صنعتی کارکن اور دستکار مارے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ شہری طرز تعمیر بھی ایک دفعہ غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب نئے حکمران آئے اور پرانے ورثہ قدرے نئے انداز میں اجاگر ہوئے، ہڑپہ موہنجو داڑو کے شہر لگ بھگ 600-700 سال زندہ رہے۔ اگر یہ یکے بعد دیگرے تھے تو پھر وادی سندھ کی غلام ریاست 1300-1400 سال زندہ رہی۔ کوٹ ڈیجی کی ثقافت کا زمانہ 3155 کاف میم نیچے کی سطح، یعنی سطح نمبر 14 سے لے کر 2590 کاف میم کا زمانہ ہے۔ یہ قلعے کے اندرونی شہر کا زمانہ ہے۔ قلعے کے باہر جو شہر، اس کی سب سے قدیم آبادی 2885 کاف میم سے لے کے 2805 تک رہی ہے۔ مجموعی طور پر ثقافت لگ بھگ 550 سال رہی۔ ڈاکٹر توفیق محل کا اصرار ہے کہ کوٹ دیجی ثقافت پوری عظیم وادی سندھ، شمالی بلوچستان میں افغانستان کی سرحد سے لے کر اور مکران کے ساحل کی طرف ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ بھارت کی چند میل پٹی اس میں شامل تھی۔ اس علاقے پر بعد میں وادی سندھ کی تہذیب پھلی پھولی۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی لائک، شیئر اور کمنٹس کیجیے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔